جو کچھ ہوا ہے 2024 کے انتخابات میں، وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ سارا جو فراڈ ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنی بڑی دھاندلی پاکستان کیا دنیا کے کسی اور خطے میں اس طرح کی دھاندلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بادشاہ کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، وہ پاپولر نہیں ہے، وہ سروائیو نہیں کرتا۔ اس کی محلاتی سازشوں سے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسیسینیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آٹومن سلطان کتنے ہوئے تھے؟ آٹومن سلطان کو 72 کے قریب تھے، ان میں سے 41 کے لگ بھگ محلاتی سازشوں کی وجہ سے اسیسینیٹ ہوئے تھے۔ تو یہ جو ٹرمپ نے کیا ہے، یو ایس اے ان کو بند کیا ہے۔ ابھی جو اس کی آڈٹ ہونا ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن کو $15 ملین دیے گئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے، اور یہ ان کو ہانٹ کرے گا۔ پہلی تو بات ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان از بینگ رن بائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ فاشزم پاکستان میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو غلط کام کر رہی ہے، ان کو پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ دھونس اور دھاندلی سے فاشزم کے ذریعے سارا ملک چلا رہے ہیں۔ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ بالآخر ضیاء کو جانا پڑا تھا، بالآخر مشرف کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا، ایوب خان 2 جاجا خان نے نکال دیا تھا۔ تو ہم نے 265 جو فارم 45 انہوں نے جعلی بنائے، ان کا آڈٹ کیا، تو اس میں 207 فارم ایسے ہیں جو نامکمل ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پتن کے روح رواں ہیں انتخابات کے حوالے سے۔ انہوں نے ہی سارا پاکستان کے اندر ماحول کریٹ کیا کہ جناب اس کے اندر ایک بہت بڑا خوفناک دھاندلا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ خود انہیں ولنریبل کر دیا گیا ہے۔ سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ کن حالوں میں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ محفوظ ہیں کہیں؟ ابھی تک تو محفوظ ہوں، اور میرا خیال محفوظ ہی رہوں گا، لیکن میری فیملی، میرے ساتھی، میرے امپلائیز، اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ یہ جو صورتحال بنی ہے، پہلے تو یہ بتا دیں سرور باری صاحب کہ اس سے پہلے کیا آپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا گیا تھا، کوئی رابطہ کیا گیا تھا، آپ کو کوئی انگیجمنٹ ہوئی تھی 2024 کے انتخابات کے حوالے سے جب آپ رپورٹ کمپائل کر رہے تھے؟ نہیں، ہمارے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔ کبھی کبھار نامعلوم افراد کے ٹیلی فون آتے تھے رات کو 3 بجے 4 بجے، لیکن آگے سے کوئی آواز نہیں آتی تھی، وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ اگر ہم اس کو فون بیک کرتے تھے تو کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ اور وہ حال ہی میں بھی ہوا ہے میرے سٹاف کے کچھ ممبران کے ساتھ۔ تو بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسی دھمکی ہوتی ہے یہ کہ ہم آپ کو واچ کر رہے ہیں، جی تو بی کیئرفل۔ لیکن ہمارے ساتھ کبھی رابطہ کیا نہیں گیا، اور غالباً اس کی وجہ جو میری نظر میں ہے یا ہماری نظر میں ہے کہ وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو الیکشن کا ہم نے جو پروگرام کیا تھا، جو پروجیکٹ کیا تھا الیکشن کی آبزرویشن، آڈٹ اور انالیسز، اس کے لیے ہم نے طے کیا تھا کہ اس کام کے لیے ہم کسی ڈونر سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ ہم نے اپنے وسائل سے کام کیا تھا۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پتن کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب سے پتن قائم ہوئی ہے 1993 میں، 1992 میں سپر فلڈز آئے تھے، اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا تھا۔ آج تک ہم ہر ماہ کے آخر میں جو بھی ہم ٹیکس ہمارے اوپر بنتا ہے ہم جمع کروا رہے ہیں۔ ہر سال ہم ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی وزارت خزانہ میں ہم اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں جی باقاعدگی کے ساتھ۔ اور کبھی کوئی ایسی کوئی چیز ہم بازار سے خریدتے ہیں تو اس کی بھی جو ٹیکس بنتا ہے وہ ہم جمع کراتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی ایسا معاملہ کبھی رہا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا ہو۔ ہم شہری ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کبھی لال بتی کو بھی کراس کرنا ہم نہیں سر، یہ جو سمجھتے ہیں آپ کا جرم ہے۔ ادارہ ہے پتن، یہ رجسٹرڈ ہے پاکستان میں؟ جی، یہ 1993 سپتمبر 1993 میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا تھا، لیکن ہم کام کر رہے ہیں 1992 کے سیلاب کے ساتھ ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک، آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم قانونی طور پر رجسٹرڈ باڈی ہیں۔
ہم نے جو پروجیکٹ کیے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں، ان کی ساری جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے منسٹری آف فائنانس کا، وہاں سے ان سب کی اپروول ہے۔ ای اے ڈی کے خطوط ہیں جو ہم نے بینکوں میں جمع کرائے، جو بھی ہماری فنڈنگ باہر سے آتی تھی اس کا باقاعدہ حساب کتاب سرکار کے پاس موجود ہے۔ اگر ان کو کوئی شک ہے تو جا کے اپنا ریکارڈ چیک کر لیں۔ سر یہ 2024 کے الیکشن میں آخر ہوا کیا؟ وار آن ووٹرز تھی کیا؟ یہ کیا کہانی کیا ہے ساری؟ دیکھیے، جب ہم نے یہ رپورٹ جب ہم تیار کر رہے تھے تو یہ بڑی بحث ہوئی کہ اس کا ٹائٹل کیا رکھا جائے، جی کہ جو کچھ ہوا ہے 2024 کے انتخابات میں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے وہ صرف جو ہے 2024 کے انتخابات کی دھاندلی کو انڈرمائن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پولیٹیکل بیانات ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ موجود ہے۔ لیکن میں پہلے جب ہم نے یہ طے کیا کہ وار اور ووٹرز ہم کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے ایکسپلین کرنا، کہ اگر آپ دیکھیں ہماری رپورٹ، اس میں ہم نے 4 ڈیز کی بات کی ہے، 4 ڈیز۔ جی کہ پہلی ڈی یہ ہے کہ آپ نے الیکشن ڈیلے کیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہوا کہ الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانا آئین کے مطابق لازم ہے کہ الیکشن کمیشن فری، فیئر، جسٹ اینڈ آنےسٹ الیکشن ارینجمنٹ کرے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ڈیلے کر جو بالادست گروہ ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے الیکشنز نہیں کروائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سمپلی میں دوسرا ڈی یہ ہے کہ اب پہلا تو یہ ہے کہ آپ ڈیلے کریں، بہت سارے فیصلے ڈیلے کیے جا رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں۔ دوسرا ہے ڈینائی کریں، کہ جیسے پاکستان کی عوام سے ان کا پسندیدہ پارٹی کا جو انتخابی سینٹر ہے نشان تھا جی اس کو چھین لیا گیا، تو یہ ڈینائی کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح پھر اگر آپ دیکھیں جو پاپولیشن سینسز اپریل میں اس کے نتائج آنے چاہیے تھے، وہ جا کے اگست میں آئے جب اسمبلی ڈیزالو ہونے کے قریب تھی، اس وقت اس کے نتائج دیے گئے تاکہ اس کو ڈیلے کیا جائے۔ تیسرا جو ڈی ہے وہ ہے ڈیٹین، کہ جب بلہ بھی چھین لیا، امیدواروں کو پھر گرفتار کرنا شروع کر دیا، ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے گھر والوں کو تنگ کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں سیاسی ورکرز کو اریسٹ کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا۔ تو یہ ڈیٹین کرنے کی بات تھی، ان کا خیال تھا اس سے ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ اور 8 فروری تک کوشش یہ تھی کہ سارے ایسے بندوبست کر لیے جائیں جس سے مثبت نتائج، یعنی کہ اپنی مرضی کے نتائج الیکشن سے نکال سکیں۔ اور اسی لیے اس الیکشن میں جو ایک اچھی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ پولنگ کے دن، ہوں صرف ہم نہیں کہہ رہے، پولنگ کے دن پولنگ بہت صحیح ہوئی، اچھا اور بالکل پولنگ کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا اعتماد تھا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد تھا، آئی ایس آئی کی اسیسمنٹ تھی کہ اب ہم نے اتنا بندوبست کر لیا ہے کہ سیلاب نہیں آئے گا، ہوں ہم نے پورے بند باندھ دیے ہیں۔ ہوں اور پھر الیکشن کے دن جو ہے وہ ایس ایم ایس سروس، بند ہو سیلولر گئی، فون موبائل فون سروس سب کچھ سسپینڈ بند۔ کر دیے گئے۔ یہاں تک کام کیا گیا کہ ایک ہی فیملی کے جو 5 ووٹ ہیں ان کو مختلف لاہور کی کانسٹیچوئنسیز میں ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ، ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم ہو جائے۔ تو یہ پھر آخری ڈی ہے کہ ڈسٹروائے کریں۔ پھر 9 فروری کو، جب 8 فروری کو نتائج بالکل الٹ آئے جس کے لیے پورا بندوبست کیا گیا تھا، آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، ہر قسم کے پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے یہ جو زرداری اور شریف ڈائنسٹی ہے، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو بندوبست کیے تھے وہ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد فارم 47 بنانے پڑ گئے ان کو۔ تو 9 فروری سے لے کر آج تک جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو جو چوری کی گئی ہے اس چوری کو چھپانے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں، انڈر لائن کر رہا ہوں، پہلی دفعہ 1 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان کی پارلیمنٹ نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ پاکستان کی جو 2 قومی صوبائی اسمبلی ہیں وہ نامکمل ہے۔ کیسے نامکمل ہے؟ کہ 63 جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ خالی پڑی ہیں، 80% نشستیں جو مخصوص کوٹا ہے خواتین کا خیبر پختونخوا میں خالی پڑا ہے، پنجاب کے اندر 32 نشستیں 42 نشستیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر، جی تو 19 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی میں خالی پڑی ہیں، 2 نشستیں سینٹ کے اندر خالی پڑی ہیں۔ سینٹ میں آپ کو یاد ہے جیسے امریکہ میں ہر اسٹیٹ کے 2 سینیٹر ہوتے ہیں، پاکستان میں 23 سینیٹرز ہوتے ہیں ہر صوبے کے لیے، یعنی کہ ہمارے آئین کا تصور یہ ہے کہ سینٹ کے اندر یعنی کہ اپر ہاؤس کے اندر تمام صوبے برابر ہیں، لیکن 1 سال گزر جانے کے یہ پی کے کی باوجود پریزنس نہیں ہے۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود 11 نشستیں سینٹ کی صوبائی اسمبلی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے تمام سینیٹرز کا انتخاب کر سکے، اور وہ خیبر پختونخوا میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی پارٹی کون سی ہے، کیونکہ وہ ساری نشستیں پی ٹی آئی کو جا سکتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سارا جو فراڈ ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ۔ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ جو اس وقت برسر اقتدار جماعتیں ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا فراڈ، اتنی بڑی دھاندلی پاکستان کیا دنیا کے کسی اور خطے میں اس طرح کی دھاندلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم پوری دنیا میں الیکشنز ان پہ نظر رکھتے ہیں، تو ہاں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ 1 سال چلا لیا، 6 ماہ اور چلا لیں گے، اس سے زیادہ چل نہیں سکتا، کیونکہ انسانی تاریخ کا ایک جو بڑا سبق ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ جس بادشاہ کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، وہ پاپولر نہیں ہے، وہ سروائیو نہیں کرتا، اس کی محلاتی سازشوں سے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسیسینیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آٹومن سلطان کتنے ہوئے تھے؟ آٹومن سلطان کو 72 کے قریب تھے، ان میں سے 41 کے لگ بھگ محلاتی سازشوں کی وجہ سے اسیسینیٹ ہوئے تھے، ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کو ذبح کیا تھا، ان کو زہر دی تھی یا ان کو قتل کیا تھا۔ تو جو بادشاہ سلامت تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آج کے زمانے میں آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یو این کے چارٹرز ہیں، آپ اس کے سگنیٹریز ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو یا جی ایس پی پلس، آپ کو یورپین یونین 28 آپ کی گڈس کو ڈیوٹی فری کے طور پر امپورٹ کرتا ہے، اور اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ انسانی حقوق کی پروموشن کی بات ہے۔ نہیں تو سرور باری صاحب، سر ایسی حکومت جو ناجائز ہو وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی۔ نہیں سر، 1 سال بھی پھر کیسے چلی ہے؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو رد عمل آنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ رد عمل آ رہا ہے یا مزید رد عمل آئے گا، بڑھتا جائے گا بین الاقوامی؟ دیکھیں جی، رد عمل تو آنا شروع ہو گیا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ہے، ٹرمپ نے کہا یو ایس ایڈ کو بند کر دے، جی اور ابھی مطلب ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاخسانہ ہے کہ جو مغربی حکمران انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام پر اپنی بالادستی دنیا میں قائم رکھنا چاہتے تھے، اور پاکستان کے انتخابات کے بعد یہ جو مغربی حکمران جمہوریت اور سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کرتے ہیں، جب ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کا معاملہ آتا ہے تو یہ اپنے ان تمام اصولوں کو بھول جاتے ہیں، ہاں پھر ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرمپ نے کیا ہے، یو ایس ایڈ کو بند کیا ہے، ابھی جو اس کی آڈٹ ہونا ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن کو $15 ملین دیے گئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے، جی اور یہ ہے، اور بائیڈن کی انتظامیہ جو ٹیکس پیئرز کے $15 ملین جو پاکستان کو دیے گئے اچھے الیکشن کرانے کے لیے، بائیڈن کی انتظامیہ چونکہ یوکرین کے وار میں پاکستان کی مدد حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ انسانی حقوق کا مدعا جو ہے، جو ایجنڈا ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اور اسی طرح آپ کو شاید پتہ ہے کہ برطانیہ میں جو منسٹر ڈیولپمنٹ کی، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی منسٹر تھی، اس نے ریزائن کر دی ہے،
हम्म। کیونکہ 40% جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے وہ سٹامر صاحب نے، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں برطانیہ کے، انہوں نے کٹ کر دیا ہے، اور یہ پیسے اب وہ دیں گے یوکرین کو. یعنی کہ وار مانگرنگ کے لیے ویسٹرن پاورز کے پاس پیسے ہیں تاکہ ان کی ہیجمنی رہے، لیکن اپنی عوام کو اور دنیا میں جو ان کے فارن پالیسی کی بنیاد ہے، جو کہ ہیومن رائٹس اور لبرلزم ہے، اس کو دفن کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے یہ سال نکال لی ہے. لیکن ابھی اگر یوکرین کی وار بند ہوتی ہے تو یہ مدعا اٹھے گا اور اس کے لیے آواز بھی اٹھے گی. سر مجھے یہ بتائیں کہ میرے خیال میں آپ نے کانگریس کے اندر بھی آپ کی کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر آپ نے کہا کہ 227 ہتھ کنڈے یا نئی طریقے استعمال کیے گئے اس الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے. پھر یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری میں اتنا بڑا نہیں کیا گیا، وائی 2024؟ پھر 2024 میں اتنا ننگا کھلواڑ اس عوام کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ آبجیکٹو کیا تھا؟ کرنا کوئی کیا چاہ رہا تھا؟ دیکھیے، پاکستان میں لمبی بات ہے لیکن مختصراً میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے ماضی میں. پہلی تو بات ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان is being run by military establishment. پاکستان میں ملٹری کی جو ہیجمنی ہے وہ قائم ہے. اور وہ قائم کیسے ہوئی ہے کہ 1988 میں ضیاء الحق صاحب ہوائی جہاز کے حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے اور جرنیل بھی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد انتخابات کروانے کی جب باری آئی تو آئی ایس آئی بنائی گئی، آئی ایس آئی آئی جی نے آئی، آئی آئی جی جی آئی آئی. بنائی، ہاں اسلامی جمہوری اتحاد بنایا، ان سب کو اکٹھا کیا. ہاں. پاکستان میں جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز تھی ان سب کو اکٹھا کیا، ان کو پیسے تقسیم کیے، اور کوشش کی گئی کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج نکال سکیں. نہیں نکلے. پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے اور پھر بادل نخواستہ پیپلز پارٹی کو حکومت دی جاتی ہے. لیکن 2 سال سے پہلے پیپلز پارٹی کو نکال دیا جاتا ہے. یہ ماڈس آپرنڈی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. اس کو نکالیں اور اگر یہ رجسٹ کریں تو ان کو ماریں. تو پھر نواز شریف کو پھر پیسے دیے گئے 1990 میں دوبارہ آئی جے آئی کو فلی سپورٹ کیا گیا. شاید آپ کو یاد ہو کہ 88 میں پیپلز پارٹی کو 7.5 ملین ووٹ پڑا تھا. جی 1990 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ جاتا ہے، 7.9 ملین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 7.9 ملین بڑھ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن نشستیں آدھی ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی نے، بے نظیر بھٹو نے تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا، زیادہ نہیں کیا، اور بالآخر جو نتائج آئے ان کو مان لیا گیا، اور ان کو کہا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، بی بی آپ چپ کر جائیں، آپ کو باری دی جائے گی. یعنی کہ بی بی شہید نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حاکمیت اور بالادستی کو مان لیا تھا. اور آپ کو یاد ہے 1993 میں پھر نواز شریف کو نکال دیا گیا اور بی بی کو واپس لے آئے. بی بی کے ووٹ بینک وہی رہا، لیکن نشستیں پھر دوبارہ ڈبل ہو جاتی ہیں. ہوں اور پھر نواز شریف نے تھوڑا پروٹیسٹ کیا، لیکن بالآخر ان کو کہا گیا آپ صبر کریں، ہوں. آپ کو ٹرن دی جائے گی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اس وجہ سے ملٹری کو شے ملی ہے، ملٹری کے جرنیلوں کو یہ اعتماد آ گیا ہے کہ ہماری مرضی چل سکتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. میاں صاحب نے مجھے کیوں نکالا کہہ کر، خلائی مخلوق کی بات کر کر اس کے بعد سودے بازی کر لی. اگر وہ سٹینڈ لیتے تو آج عوام ان کے ساتھ ہوتے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سیاستدان نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہوں ہوں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور میں لڑوں گا. اور 2 سال ہونے کو ہے وہ لڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دھاندلی جو کرنی پڑی ہے، یہ اس وجہ سے بڑا دھاندلہ کرنا پڑا ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا. اس لیے یہ میسو دھاندلی ہے. اٹ کنٹینیوز ایون ٹوڈے، کیونکہ پارلیمنٹ کو نامکمل رکھا ہوا ہے. اگر پارلیمنٹ مکمل ہو جائے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے 23 سینیٹر آ جائیں اور وہ 11 سینیٹر جو نہیں آئے ہوئے وہ پی ٹی آئی کے حصہ ہے، تو کسی قسم کی لیجسلیشن پاس نہیں ہو سکتی. اگر یہ خواتین جو ہیں، 8 خواتین خیبر پختون سے آ جائیں اور 42 خواتین پنجاب سے آ جائیں، تو کسی صورت بھی
لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، 26ویں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر تھی اس نے اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا، اس کے اوپر بات ہی نہیں کر، ابھی بھی خاموش ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا متفق کا فیصلہ تھا اس بینچ کا کہ یہ سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں، سینٹ کے انتخابات کروائے جائیں، لیکن وہ نہیں کیا گیا، کیونکہ نہیں کروانا تھا انہوں نے، کیونکہ اسی میں ان کی جان ہے۔ اور پھر جو ہے رات کے 3 بجے سینیٹرز کو اٹھانا، ان کو کورس کرنا، ان کے گھروں میں حملے کرنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پائمال کرنا، تو یہ فاشزم پاکستان میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، کیونکہ دوسری طرف جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی بہت ہی بیکار ہے۔ ہوں۔ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 50 سال میں اتنی کم باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ ہمارے اپنے حکمرانوں نے جو ابھی اپنے اثاثہ جات جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس میں ہمارے پرائم منسٹر کے اثاثے ملک سے باہر زیادہ ہیں، ملک میں کم ہے۔ تو کیسے باہر سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب آپ کے اپنے حکمران جو ہیں اپنے پیسے اکٹھے کر کے باہر جا رہے ہیں؟ نہیں سر، بظاہر تو نظر آ رہا ہے سرور باری صاحب ساری پیکنگز کر لی گئی ہیں، سب چیزوں کو سب کھانے ٹک کر دیے گئے ہیں، لیکن جو بار بار کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گا، زیادہ دیر نہیں چل سکتا، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ چل رہا ہے تو میرا خیال یہ صورتحال کو صحیح جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی بات۔ یہ تو چل ہی نہیں رہا، یہ ڈنڈے اٹھائیں نا، گرفتاریاں بند کریں، جو الیکشن دھاندلی زدہ ہیں فارم 47 کو نکال کے فارم 45 کی گنتی کریں، نئے فارم 47 بنائیں۔ یہ کام نہیں کر رہے نا، ڈنڈا یوز کر رہے ہیں، فاشزم کو یوز کر رہے ہیں۔ تو اور دوسری طرف کہتے ہیں جو لوگ آئین کی خلاف ورزی کریں گے ان کو نکال دیں گے۔ اور بھائی سب سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی تو آپ کر رہے ہیں عام شہری میں۔ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کسی سبز بتی ہو نہ ہو پھر بھی ہم کراس کر جائیں، ریڈ لائٹ کو کراس کریں، وائلیٹ کریں۔ تو یہ جو نیریٹو پاکستان میں بن رہا ہے کہ چل رہا ہے، چل تو نہیں رہا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ نیشنل اسمبلی سے 200 ملازم نکال دیے گئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن 60 صفوں کا اشتہار دینے کے لیے اربوں روپے موجود ہیں۔ تو یہ رشوت کا جو بازار گرم ہے، جو اب پرویز خٹک کو منسٹر بنانا کس چیز کی ایڈوائزر۔ نشانی ہے؟ ہاں 24 منسٹر کا درجہ ہے، ہاں تو 42 سے زیادہ ان کے منسٹرز ہیں۔ برطانیہ میں اتنے منسٹر نہیں ہیں، 25-24 منسٹر ہیں۔ امریکہ میں 15 منسٹر بھی نہیں ہیں، فیڈرل منسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ انڈیا میں اتنے منسٹر نہیں ہیں، ہم سے 3 گنا 4 گنا بڑا ملک ہے۔ چائنا میں اتنے نہیں ہیں۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ آپ ایلفی لگا کر اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایلفی جو ہے وہ کوئی دیر پا چیز نہیں ہوتی، سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اتنے زیادہ منسٹرز اور مشیروں کا جو انڈکشن ہے، وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ حکومت چل نہیں رہی تھی، حکومت کے اندر کریکس آ رہے تھے، ان کریکس کو روکنے کے لیے ان کو لالچ دے کر اندر انڈکٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ یہ زیادہ شد و مد کے ساتھ کریں۔ لیکن پیپلز پارٹی تو ساتھ نہیں دے رہی، چپ کر کے بیٹھی ہے۔ تو حکومتیں ایسے دیر از نو گورننس، یہ بات ہے۔ پاکستان میں گورننس کہاں ہے؟ تو چل نہیں رہی، کیونکہ حکومت نے چلنا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ہوں۔ تو وہ تو سر، نہیں ہو رہا۔ اب عمران خان کے بارے میں آپ نے کہا 2-2.5 سالوں سے وہ لڑ رہا ہے، واٹس یور اسسمنٹ؟ یہ بندہ کب تک لڑے گا؟ یہ کب تک کھڑا رہے گا اور یہ کب تک اسی طرح سے نظام کو پھنسا کر رکھے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے۔ اچھا معاملہ اس کو ذرا الٹ کر لیں، یہ کب تک اس کو بند رکھ سکتے ہیں؟ اچھا اچھا۔ ان کی ہمت جواب دے رہی ہے، اس لیے دیکھیں نا، جب جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر نئی بھرتی کی جاتی ہے۔ جنگ کا جو اگلا لیول ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بم پھینکیں، اگر وہ بھی نہیں چلتے پھر ایٹم بم پھینکیں۔ آپ کو پتا ہے ہوں کورین وار میں جو جنرل میکارتھر تھا، کورین وار کا جو اس وقت سپہ سالار تھا، اس نے بہت کہا ٹرومین کو بم پھینکنا پڑے گا، چائنا کے اوپر ایٹم بم پھینکنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹرومین نے اس کو نکال دیا۔ تو یہ جو کیبنٹ میں اتنے
جو ایک جتھا پورا اور لے کے آ گئے ہیں، جو ان الیکٹڈ ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ بنیادی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ خان کا ایشو نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو غلط کام کر رہی ہے، ان کو پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ دھونس اور دھاندلی سے فاشزم کے ذریعے سارا ملک چلا رہے ہیں۔ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ بالآخر ضیاء الحق کو جانا پڑا تھا، بالآخر مشرف کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا، ایوب خان دو ماہ کی جو ہڑتالیں تھی، لیکن اس وقت مجھے یاد ہے 1968 میں کالج میں تھا، آئی واز اے اسٹوڈنٹ، چند ہفتے مظاہرے ہوئے تھے اور ایوب خان کو یحییٰ خان نے نکال دیا تھا۔ ضیاء الحق کو مروانے والے کون ہیں؟ چلیں اس ادھر ہی کے ہم جہاز کے کہتے ہیں سر، قریب تو فوجی لیکن جا مجھے سکتا تھا۔ مجھے سر برائے مہربانی واٹ نیکسٹ فار یو؟ آپ کی فیملی آپ بڑی کھل کر بات چیت کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو کورٹ میں گئے ہیں، کورٹ میں ہماری پٹیشنز ہیں۔ اب یہ عدلیہ جس طرح کی عدلیہ ہے، اس سے امیدیں تو کم ہیں، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی راستہ تو یہی ہے کہ ہم برداشت کریں جو ظلم ہے، جو جبر ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں سولیڈیرٹی کے میسیجز مجھے بھیجے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، 20-25 ہزار لوگوں نے مجھے میسج کیا، پرسنلی فون کیے۔ اچھا تو میں تو سمجھتا ہوں ہماری تو ہمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی اعتماد ہو گیا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہماری حکمت عملی بھی صحیح ہے، اور یہ عوام کی محبت ہے۔ عوامی تحریک نے، جو سندھ کی سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ پارٹی ہے، رسول بخش پلیجی کو، انہوں نے اپنی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں باقاعدہ جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، میرے گھر کو سیل کیا ہے، ہمارے دفتر کو، اس کو کنڈیم کیا ہے، ڈان اخبار نے اس کی سر، خبر بھی سب نے چھاپی ہے۔ کنڈیم کیا ہے پاکستان میں، ہر سب نے کیا، شخص نے، ہر ادارے آپ نے، ہر میڈیا پارٹی۔ نے، ہاں ہاں، ایسا ہی میڈیا نے خاص طور پر سوشل میڈیا نے، سوچ آپ جیسے دوستوں نے، یہ جو ہے باہر بیٹھے ہوئے دوستوں نے، مجھے جن دوستوں نے ہمارے اسکول کے زمانے تھے، انہوں نے بھی میرا نمبر ڈھونڈ کے مجھے میسج بھیجے ہیں۔ سر، یہ جو سرور بھائی صاحب، آخری کوشچن، یہ جو رپورٹ ہے، یہ آپ نے کسی انٹرنیشنل ادارے، کسی بین الاقوامی تنظیم کو بھی ان کے ہینڈ اوور کی ہے، کسی حکومت کو بھی دی ہے؟ نہیں، ہم نے کسی حکومت کو براہ راست نہیں دی، لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو وی لاگرز ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ پہنچائی ہے۔ جیسے مجھے جولائی میں ہاؤس آف لارڈز کمیٹی روم میں بلایا گیا تھا کہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر میں جو ہم نے آڈٹ کیا ہے اس کی پریزنٹیشن دوں، وہ میں نے دی تھی۔ تو وہ اس میں کوئی 24 کے قریب ایم پیز اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبران پیئرز وہاں موجود تھے۔ اسی طرح یہ کانگریشنل جو سٹافر تھا، وہ جو زوم پہ میٹنگ تھی اس میں موجود تھے، اس میں میری پریزنٹیشن تھی۔ تو جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، انہوں نے ہماری رپورٹ کا ذکر کیا ہے۔ جو اوپن لیٹر انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے، جو اوپن لیٹر انہوں نے دنیا میں بھیجا ہے، پوری جگہ سرکولیٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس میں ہماری رپورٹ کا ریفرنس ہے۔ تو اس لحاظ سے تو بہت ساری جگہوں پر ہماری رپورٹ ہے۔ بہت سارے جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے رپورٹ کا پوچھا تھا، تو میں نے کہا ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ جا کے اس کو پک کر سکتے ہیں۔ سر، ون لاسٹ کمنٹ، 227 آپ کے مطابق مختلف طریقے استعمال کیے گئے، آپ ان میں سے کوئی ایک ایسا بتا دیں جو انتہائی غیر معمولی، یعنی سارے ہی غیر معمولی ہیں، انتہائی غیر معمولی، جو دنیا میں کوئی نہ ہوا، یعنی 227 بہت بڑا نمبر ہے، کوئی ایک جو کہ کبھی ہوا ہی نہ ہو، عقل جسے نہ مانتی ہو۔ دیکھیں، میری نظر میں سب سے بڑی دھاندلی تو یہ ہے کہ الیکشن نامکمل ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ مثلا میں نے ابھی جیسے پہلے بتایا کہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا الیکشن انلیجیٹیمیٹ ہے کیونکہ پارلیمنٹ نامکمل تھی، ہمارے جو اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے انلیجیٹیمیٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔
جی تو اسی طرح ہمارا جو سینٹ کا چیئرمین ہے اس کا الیکشن انکمپلیٹ ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے. تو ایک انلیجیٹیمیٹ یعنی ناجائز جو جو ہوتا ہے بیسیکلی. جو ڈھانچہ ہے وہ موجود ہے. لیکن اگر آپ جو بلے کا نشان چھینا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی کے لیڈر کو پولنگ سے چند دن پہلے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے کہ پبلک آفس نہیں لے سکتا. تو یہ جو ہم نے تقریباً 64 اس میں جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ الیکشن کے بعد جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. اس سے پہلے ہم نے 163 طریقے الیکشن سے پہلے ہم نے جاری کیے تھے کہ یوز ہو رہے ہیں. فارم 47 کبھی پہلے اس طرح تیار نہیں ہوا. بیلٹ سٹفنگ ہوتی تھی، مطلب سندھ کے اندر بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے. پنجاب، کراچی، حیدرآباد میں بیلٹ سٹفنگ بالکل نہیں ہوئی، لیکن فارم ہی چینج کر دیے گئے. فارم 47 نئے بنائے گئے ہیں. لیکن سر مزے یہ کی جو بات یہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اس جی میں جی. کیا گیم ڈالی گئی ہے؟ نہیں، اس میں جو گیم ڈالی گئی ہے وہ لاہور کے زیادہ تر حلقوں میں اور پنڈی میں وہی گیم ہے. لیکن لاہور میں جو خاص غلطی ان سے ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں صوبائی اور قومی اسمبلی کا الگ الگ بیلٹ باکس ہوتے ہیں، لیکن دو بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں، ایک قومی اسمبلی کے لیے، ایک صوبائی اسمبلی. یہاں پر جو بہت واضح دھاندلی بائی چانس ہمیں ملی، وہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹرن آؤٹ ہے صوبائی اسمبلی میں، جو صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کے نیچے ہے، یعنی NA 130 کے نیچے جو صوبائی اسمبلی ہے، وہاں جب ہم نے ووٹ ٹوٹل جمع کیے تو وہ کم تھے، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پر جو قومی اسمبلی کے ووٹ تھے وہ زیادہ تھے. یعنی کہ لاہور کے NA 130 میں 79,000 ووٹ قومی اسمبلی میں زیادہ پڑے ہیں، او اور یعنی کہ 79,000 ووٹ صوبائی اسمبلی میں کم پڑے ہیں. کم پڑے. اچھا، اب یہ چند پولنگ اسٹیشنز کی بات ہے. ٹھیک. اچھا، جب ہم ان کو دیکھا کہ یہ ووٹ گئے کہاں ہیں، تو ایگزیکٹلی وہ ووٹ میاں نواز شریف کو پڑ رہے ہیں. وہ 79,000 ووٹ میاں نواز شریف کو میاں جا رہے نواز ہیں. شریف صاحب کو پڑا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان تمام میں 1,000 کا فرق ہے. ٹھیک. یعنی کہ اگر صوبائی اسمبلی میں 517 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ڈلے ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو 1,517 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں اسی پولنگ اسٹیشن میں. ہوں ٹھیک ہے. اسی طرح اگر 617 ووٹ پڑے ہیں صوبائی اسمبلی میں اسی پولنگ اسٹیشن میں، تو قومی اسمبلی میں 1,617 ہے. او یعنی یہ تو آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہے. اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جس کا جو کبھی نکلے گا. ہم نے 200، آپ کو پتہ ہے 265 حلقوں میں انتخاب ہوا تھا، جنرل الیکشن. قومی اسمبلی کے 265 انتخابات ہوئے تھے. اوکے. ایک حلقے میں انتخاب نہیں ہوا تھا. تو ہم نے 265 جو فارم 45 انہوں نے جعلی بنائے ہیں ان کا آڈٹ کیا، تو اس میں 207 فارم ایسے ہیں جو نامکمل ہیں. نامکمل کیسے؟ RO کے سائن ہی نہیں ہے. او اب انڈر دا لا یہ RO کے اوپر لازم ہے کہ وہ وہی دستخط کرے جو شناختی کارڈ کے اوپر دستخط ہے. انہوں نے سائن نہیں کیے، انیشل کیا ہوا ہے. اب انیشل جو ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر دوسری بات، یہ لازم ہے کہ جس جگہ پر، جس ایڈریس پر بیٹھ کر فارم 47 تیار کیا گیا ہے اس کی جگہ کا پورا ایڈریس لکھنا لازم ہے، وہ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ ڈیزگنیشن کیا ہے، RO کا ڈیزگنیشن کیا ہے، وہ درج ہی نہیں ہے. صرف RO لکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا ڈیزگنیشن ہے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، یہ پورا لکھنا چاہیے، وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ٹریبونل ہے، الیکشن ٹریبونل جو بنے ہیں، اس میں اگر ہیئرنگ ہوگی، اس کو بلایا جائے گا RO کو، تو وہ کہے گا سر میرے تو سائن ہی نہیں ہے. اس لیے ٹریبونلز کی
جو پروسیسز ہے وہ روک دیے گئے ہیں. سر یہ تو واقعتاً یہ پورا دھاندلا پھیرا سر. تو جی یہ الیکشن تو مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ چیپٹر ہے، اور یہ ان کو ہانٹ کرے گا، نواز شریف کو اور زرداری خاندان کو یہ ہانٹ کرے گا. پہنچ کریں سر. اب کاشف عباسی صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، میں رابطہ لوگوں سے نہیں کرتا ہوں. I'm terrible. I apologize to ہاں، وہ everybody. نمبر بھی آپ نے کافی دن بند رکھا تھا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.